دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، ماہ معراج جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، یہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو معراج کی کیا حکمتیں ہیں، معراج کیوں کرائی گئی؟ اب ہماری عقلیں جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ظاہر بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ اور یہ معراج جو ہے رات کے وقت کروائی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا رات کے قلیل حصے میں۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ فرمان نازل ہوا، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے میرے لیے یہ قانون بنایا کہ گواہ بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، ہم آپ کو رات کے وقت اپنی بارگاہ کی سیر کرائیں گے، آپ ملکوت اعلیٰ کا مشاہدہ کریں اور لوگوں کو مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دیں جنہیں وہ جنت میں دیکھیں گے یا دوزخ میں دیکھیں گے۔ اے عاشقان رسول، معراج رات میں ہوئی، رات کے قلیل حصے میں۔ رات میں کیوں؟ اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شب معراج رات کو کرائے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رات تجلی لطفی ہے اور دن تجلی قہری، اور معراج کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں، لہذا تجلی لطفی ہی وقت مناسب تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، معراج وصل محبوب و محب ہے اور وصال کے لیے عادتاً شب ہی انسب یعنی زیادہ مناسب مانی جاتی ہے تاکہ اغیار اسرار محبت سے خبردار نہ ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت لکھتے ہیں، معراج ایک عظیم معجزہ عظیمہ قاہرہ ظاہرہ تھا اور سنت الہیہ ہے کہ ایسے واضح معجزے کو دیکھ کر جو قوم نہ مانے ہلاک کر دی جاتی ہے، ان پر عام عذاب بھیجا جاتا ہے، اور اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا۔ معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا یا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کر دیے جاتے۔ ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا نہیں، تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب عام اترتا اور حضور بھیجے گئے سارے جہان کے لیے رحمت، جنہیں ان کا رب فرماتا ہے، اے رحمت عالم، جب تک تم ان پر تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں، لہذا شب ہی معراج کے لیے مناسب رہی۔ اعلی حضرت کے والد یہی مفتی صاحب تھے، اعلی حضرت کا گھرانہ، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت مفتی، اعلی حضرت کے والد مفتی، اعلی حضرت کے دادا مفتی، اعلی حضرت کے بیٹے مفتی، اعلی حضرت کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ،
आला हजरत का घराना ये मुफ्तियों का, उलमा का घराना है। आला हजरत के वालिद जो हैं उनका नाम है नकी अली खान और इनका लक़ब है रईसुल मुतकल्लिमीन। आप अपनी किताब अनवारे जमाले मुस्तफ़ा में लिखते हैं, अगर ये वाक़या मेराज दिन में गुजरता तो हर मुखालिफ, हर मुवाफिक तस्दीक करता और फायदा इब्तिला और आजमाइश का मुतहक्किक ना होता। दिन में होता तो सारे मान ही जाते, फिर आजमाइश कैसे होती? अमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, असी सोचने वाले नहीं, असी मनन वाले हैं। यह भी लिखा गया कि अगर मेराज मुस्तफा दिन को होती तो मोमिनीन को जो ईमान बिल गैब की फजीलत हासिल होनी है वो फौत हो जाती। यह भी कहा गया कि दिन ने रात पर सूरज की वजह से फख्र किया, दिन ने फख्र किया सूरज की वजह से रात पर। तो दिन से कहा गया फख्र ना कर, अगर दुनिया का सूरज तुझ में चमकता है तो सुभान अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रात में उरूज होगा। सुभान अल्लाह। जमीलुर रहमान कादरी रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत के खलीफा हैं, बहुत खुश इल्हान नात खान थे और आपका नातिया कलाम कबाला बख्शिश भी है। और आला हजरत ने वसीयत की थी कि ये मेरे जनाजे पर काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये कसीदा है, दुरूद पढ़ें। आप शब मेराज के बारे में कलाम लिखते हैं, ए रहमत आलम तेरी रहमत के तसद्दुक, ए रहमत आलम तेरी रहमत के तसद्दुक, हर एक ने पाया तेरा सदका शबे मेराज, हर एक ने पाया तेरा सदका शबे मेराज। जिस वक्त चली शाह मदीना की सुवारी, जिस वक्त चली शाह मदीना की सुवारी, जिस वक्त चली शाह मदीना की सुवारी, सजदे में झुका अर्शे मुअल्ला शबे मेराज, सजदे में झुका अर्शे मुअल्ला शबे मेराज। खुर्शीदो कमर अर्ज़ो समा अर्शो मलाइक, खुर्शीद सूरज, कमर चांद, अर्श जमीन, समा आसमान, अर्श और फरिश्ते, किसने नहीं पाया तेरा सदका शबे मेराज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम शबे मेराज मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा गए, वहां से आसमानों पर और वहां से सिदरतुल मुंतहा, वहां से लामका रब का कुर्ब हासिल किया, रब का दीदार किया, रब से हम कलामी का शरफ हासिल किया, उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लिया। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से डायरेक्ट आसमानों पर क्यों नहीं तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा क्यों गए, इसमें क्या हिकमत है? सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। ये आशिकाने रसूल तफसीर सावी में है कि मस्जिद अक्सा तक सैर कराने में एक हिकमत यह है कि सारे नबियों पर, सारे रसूलों पर मेराज के दूल्हा का शरफ और फजीलत जाहिर हो जाए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में सारे रसूलों को, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इमामत करवाई। आला हजरत जब भी तो झूम झूम कर कसीदा मेराज में फरमा रहे हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर
سر راز، سیکریسی کیا تھی اس میں، کیا راز تھا، کیا بھید تھا نماز اقصا میں؟ جو نماز اقصا میں نماز پڑھائی گئی سارے نبی مقتدی بنے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ تو نماز اقصا میں سر کیا ہے، بھید کیا ہے، یہ نماز کیوں پڑھائی گئی؟ سارے نبی مقتدی بنے، میرے نبی امام بنے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، یہاں معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو نماز اقصا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں گئے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ ظاہر ہو جائے میرے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد اقصا میں نماز پڑھائی، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاؤں اس میں کون سی صورتیں پڑھی گئی تھیں؟ شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات ملیں گی۔ گناہوں بھرے چینل دیکھیں گے تو پھر استغفر اللہ گناہوں میں پڑ جائیں گے، نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جانے کا خوف ہے۔ اور مدنی چینل سبحان اللہ، مدنی چینل تو قرآن سناتا ہے، مدنی چینل تو قرآن کی تفسیر سناتا ہے، مدنی چینل تو حدیث اور اس کی شرح سناتا ہے، مدنی چینل تو نعتیں سناتا ہے، مدنی چینل الحمدللہ حلال اور حرام کے مسائل سکھاتا ہے، مدنی چینل راہ جنت پہ چلاتا ہے، مدنی چینل جہنم سے بچاتا ہے۔ مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں 2 رکعتیں تھیں، اور کون سی صورتیں پڑھی گئیں؟ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کی صفیں کتنی تھیں؟ 7 صفیں تھیں، 7، اور 3 صفوں میں مرسلین تھے جو نئی شریعت لے کر آئے، 313 رسول وہ 3 صفوں میں تھے، اور فرشتوں نے بھی نماز پڑھی، اور ظاہر ہو گیا کہ میرے نبی سب کے امام ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسجد اقصا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے جانے کا مشرکوں کو بتاتے، کفار کو بتاتے، تو کوئی مطمئن نہ ہوتا، کوئی تصدیق نہ کرتا، کیونکہ انہیں کیا پتا آسمان کے طبقات، درجات کتنے، سدرہ کہاں، اوپر کے چیزوں کی حقیقت انہیں کیا معلوم۔ لیکن مسجد اقصا مشرکوں میں سے بعض نے دیکھی تھی۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصا گیا، واپس آ گیا، تو ان کو معلوم تھا کہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا پہلے نہیں گئے۔ تو مشرکین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصا کی علامتیں، نشانیاں پوچھنی شروع کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نشانیاں بتا دی۔ تو واضح ہو گیا کہ آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے تو آسمانوں کی سیر کا دعویٰ بھی سچا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی، بیت المقدس کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جو سیر فرمائی کہ اس سے مومنوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی بدبختی میں اضافہ ہو۔ بیت المقدس جو ہے
اس کے گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، اور اکثر پیغمبروں نے اس کی طرف ہجرت کی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اس کی طرف سفر کروایا گیا تاکہ آپ کی ذات پاک میں مختلف قسم کے فضائل جمع ہو جائیں۔ ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج دونوں قبلے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ کی جو معراج شروع ہوئی وہ مسجد الحرام سے، ایک یہ قبلہ ہے، اور مسجد اقصی یہ قبلہ اول ہے، تو دونوں قبلے اس رات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ایک حکمت مسجد اقصی میں شب معراج جانے کی علماء نے یہ بھی بیان کی کہ مسجد اقصی میں آپ تشریف لے جائیں، نبیوں کی امامت فرمائیں، تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ آپ کی معراج بیداری میں ہوئی ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبور میں، اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس رات شب معراج سارے نبی مسجد اقصی میں جمع ہوئے، سارے نبیوں نے خطبات پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی، انہوں نے بیان کی، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ تو سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اس سے معلوم ہوا سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم متعدد جگہوں پر، مختلف جگہوں پر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ جس وقت مسجد اقصی میں سارے نبی جمع تھے، علماء فرماتے ہیں اسی وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ کتنی بھائی، سمجھ میں ہر بات تھوڑی آتی، اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جو علماء حقہ نے فرما دیا وہ درست اور درست ہی درست ہے۔ تو علماء نے ہمیں سمجھایا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ اس کی ایک حکمت بڑی عشق بھری ہے، علماء نے وہ بھی بیان کی کہ بیت المقدس مسجد اقصی کا ہر ستون، ہر پلر یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ہم تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی اور آسمانوں کی طرف عروج سے پہلے آپ کو مسجد اقصی میں لایا گیا۔ اور مسجد اقصی کا ثواب پتہ ہے آپ کو؟ مسجد اقصی کی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ ثواب کس وجہ سے؟ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، ورنہ مسجد تو پہلے سے بھی بنی ہوئی تھی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھی، تو اب مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج کی بڑی حکمتیں عشق بھری بیان فرماتے ہیں۔ انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے، مختلف دراجات دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات، وہ تمام دراجات جو نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے، وہ سب اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور بقیہ سے
بڑھ کر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر، طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں بلائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی معراج کرائی جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت کی سیر بھی ہوئی، دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے مراتب ایک معراج میں اپنے حبیب کو طے کروا دیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مملکت الہیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مملکت ہے، اللہ کی عطا سے حضور اس کے مالک ہیں، اور اسی لیے جنت کے پتے پتے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ حوروں کی آنکھوں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ کو دی ہوئی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ مالک کو شب معراج اس کی ملکیت دکھا دی جائے، تو اس بنا پر بھی معراج کرائی گئی۔ اور ایک بہت پیاری عشق بھری بات یہ بھی لکھی گئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوروں کے بھی نبی ہیں، غلمان کے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل ہو کر اس میں نہیں ٹھہرا، مگر جو آپ پر ایمان لایا، اس طور پر آپ کو اسرا کرائے جانے اور آپ کو جنت میں داخل ہونے کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں، جنتی حوروں کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں، جنتی نوجوانوں کو جن کو غلمان کہا جاتا ہے ان کو، برزخ میں انبیاء کرام کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں، اور وہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ ماہ رجب جاری و ساری ہے، اللہ کرے ہم اس کا ادب احترام کرنے کی سعادت پالیں۔ رجب کا احترام کرنے کی وجہ سے کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا تھا۔ رجب کے مہینے کے اندر ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، رجب کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ انشاءاللہ آج مدنی مذاکرہ ہوگا، اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں گے، اس کی نیت بھی فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔